ایک بادشاہ نے، وہ ایک غلام سے محبت کرتا تھا، اس کو خاص اہمیت دیتا تھا۔ باقی وزیروں نے حیرانگی کا اظہار کیا تو بادشاہ نے کہا کہ میں کبھی یہ ظاہر کروں گا کہ میں اس سے کیوں خاص محبت کرتا ہوں۔ ایک ترش پھل تھا، بڑے دربار میں بیٹھے ہوئے بادشاہ نے وہ پھل اس غلام کو دیا، کھاؤ، بڑا لذیذ ہے۔ پھل ترش تھا، غلام مزے لے لے کے کھاتا رہا۔ بادشاہ کو پتا تھا پھل ترش ہے اور غلام خوش ہو کے کھا رہے۔ جب وہ تھوڑا سا حصہ اس پھل کا کھا چکا تو بادشاہ نے کہا ٹھہر جاؤ، پھل لے لیا۔ اب وہ جو وزیر اعتراض کرتے تھے نا، انہیں وہی پھل دیا، کہا چکھو اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ ایک وزیر نے تھوڑا سا منہ میں ڈالا، تھوک دیا، یہ تو بہت کڑوا ہے، یہ تو حلق سے نہیں اتارا جا سکتا۔ بادشاہ نے کہا یہ غلام خوش ہو کے کیوں کھا رہا تھا، یہ تو مسکرا کے کھا رہا تھا، یہ تو مزے لے لے کے کھا رہا تھا، اس سے پوچھو اس نے کیوں نہیں تھوکا، اس نے کیوں نہیں کہا کہ یہ کڑوا ہے، منہ سے باہر پھینک دو۔ اس غلام نے کہا بادشاہ آج تک بڑے میٹھے پھل آپ نے مجھے کھلائے ہیں، اگر آج ایک کڑوا پھل آپ کے ہاتھوں سے ملا ہے تو یہ وفا کا تقاضا نہیں کہ میٹھے پھل تو میں آپ سے لے کے کھاتا رہوں اور کڑوا پھل آپ دیں تو میں آپ کا شکوہ شروع کر دوں، میں ناپسندیدگی کا اظہار کروں۔ میں یہ نہیں دیکھ رہا تھا پھل کا ذائقہ کیسا ہے، میں یہ دیکھ رہا تھا دینے والا ہاتھ کون سا ہے۔ دینے والا ہاتھ میرے محسن کا ہے، دینے والا ہاتھ اس کا ہے جس ہاتھ سے مجھے بڑے بڑے میٹھے پھل بھی ملتے رہے۔ دل تھام کے مجھے بتائیں گزشتہ زندگی میں اللہ نے جو نعمتیں آپ پر کی ہیں یا اس وقت جو نعمتیں حاصل ہیں انہیں گن سکتے ہیں، شمار کر سکتے ہیں؟ تو اگر اس رب کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے، اس رب کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو پھر بے صبری کا اظہار کرنا چاہیے۔ حدیث پاک ہے، امام حاکم نے المستدرک میں اس کو نقل کیا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کوئی بات سمجھانے کے لیے سوال جواب کا انداز اختیار فرماتے تھے۔ صحابہ سے کوئی سوال پوچھتے، صحابہ جواب دیتے، پھر حضور بات سمجھا دیتے۔ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کون ہو؟ یا رسول اللہ ہم مومنین مسلمین ہیں، ہم اہل ایمان ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے ایمان کی کوئی علامت، کوئی نشانی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت آئے تو ہم صبر کرتے ہیں، نعمت ملے، راحت ملے، شکر کرتے ہیں۔ تیسری چیز، ہم اللہ کی قضا پر راضی ہیں، ہم اللہ کی رضا میں، ہم اللہ کی رضا میں، سارے نہیں بول رہے، ہم اللہ کی رضا میں۔ جو ہی صحابہ نے یہ تیسری چیز بیان کی ہے نا، ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں، میرے آقا کریم نے فرمایا تم سچے مومن ہو، تم سچے مومن ہو، تم اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو۔ قرآن پکار اٹھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ اللہ جس حال میں رکھے ہم، صحابہ کی سنت میں کہہ دیں اللہ جس حال میں رکھے ہم، اللہ جس حال میں رکھے ہم، جس نے ہزارہ لاکھوں نعمتیں ان گنت نعمتیں عطا کی ہیں، اگر اس کی طرف سے کوئی مشکل وقت آ جائے تو ہم اس کا شکوہ نہیں کریں گے، ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں اس کے حکم کے۔
ہم اللہ کی رضا میں. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.